السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ لیکچر نمبر 8 ہے، ایکسیشن آف اسٹیٹس اینڈ ٹرائبل ایریا، یعنی ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے الحاق. الحاق سے مراد بیٹا کیا ہے؟ شامل ہو جانا. ٹھیک ہے بیٹا دیسی ریاستوں کی جو تعداد تھی 635 تھی، اور دیسی ریاستوں کی جو بہت بڑی تعداد، اکثریت جو تھی وہ پاکستان یا بھارت کے علاقوں کے درمیان واقع تھی. اور ان 635 دیسی ریاستوں میں اکثریت ریاستوں کا جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں شامل ہونا ہے. اچھا جی بیٹا، اس میں کچھ ریاستیں تھیں جیسے کہ ریاست جموں کشمیر، ریاست جوناگڑھ، ریاست حیدرآباد دکن اور ریاست مناودر. یہ وہ ریاستیں تھیں جن کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی ریاستیں تھیں جن کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکا تھا، تو آپ نے بتانا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر، جوناگڑھ، حیدرآباد دکن اور مناودر، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا. ٹھیک ہے بیٹا، اب یہ جو دو ریاستیں ہیں ان میں جوناگڑھ اور مناودر، ان کے جو حکمران تھے یعنی والیان، انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا. ٹھیک ہے بیٹا، کن کے ساتھ؟ ایکسیشن ٹو پاکستان. دا رولر آف جوناگڑھ اینڈ مناودر اناؤنس دیئر ایکسیشن ٹو پاکستان. لیکن بھارت نے فوج کشی کر کے ان پر، یعنی ان ریاستوں پر قبضہ کر لیا. پھر اس کے بعد جو حیدرآباد دکن کی جو ریاست تھی، اس کے حکمران نے بھی، جو ناظم تھا، نظام، اس نے اپنی ریاست کو آزاد حیثیت دینے کا عزم کیا. ٹھیک ہے، یعنی نہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونے چاہتا ہے، نہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے. لیکن یہاں پر بھی بھارتی افواج نے حملہ کر کے حیدرآباد دکن کو زبردستی بھارت کا حصہ بنا لیا. اب جو ریاستیں تھیں بیٹا جن کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جا سکا تھا، جیسے کہ حیدرآباد دکن، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو آلریڈی نام مینشن کیے تھے. لیکن بیٹا یہاں پر 3 ریاستیں ایسی ہیں جن میں حیدرآباد دکن، جوناگڑھ اور مناودر، ان ریاستوں میں عوام کی جو اکثریت تھی وہ غیر مسلم تھی. ٹھیک ہے بیٹا، یعنی 4 ریاستیں جو تھیں نا، ان کے بارے میں ڈیسیجن نہیں لیا جا سکا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ. تو ان 4 ریاستوں میں سے 3 ریاستیں ایسی تھی جہاں پر عوام کی اکثریت جو تھی وہ غیر مسلم تھی. لیکن ریاست جموں کشمیر کے عوام کی بہت بڑی جو پاپولیشن تھی، آبادی تھی، وہ مسلمان تھی، اور بحیثیت مسلمان وہ پاکستان سے وابستہ ہونا چاہتے تھے یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے. لیکن کشمیر کے جو ہندو راجا جو تھے، اس کی بھارت سے ملی بھگت کی وجہ سے وادی کشمیر میں کیا ہوا بیٹا؟ بھارتی افواج داخل ہو گئی. کشمیریوں نے جنگ آزادی شروع کر دی. بھارتی افواج نے عوامی امنگوں کو کچلنا شروع کر دیا، لیکن ناکامی ہوئی. تو بھارت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل، یعنی سلامتی کاؤنسل میں لے گیا. یہ بسا اوقات شارٹ کوشچن MCQs بھی آتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے کون سے ادارے میں لے کر گیا؟ سلامتی کاؤنسل، سیکیورٹی کاؤنسل. سلامتی کاؤنسل نے جنگ بندی کروائی، سیز فائر، اور اس وقت کے جو بھارتی
وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو نے امن کے قیام کے بعد رائے شماری کرانے کا وعدہ کیا. یعنی بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کہا جی ٹھیک ہے میں رائے شماری کرانے کا وعدہ کرتا ہوں، یعنی ذرا امن و امان ہو جائے، یعنی ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے، اس کے بعد میں رائے شماری کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں رائے شماری کرواؤں گا. لیکن جب بھارت نے کشمیر کو پوری طرح جکڑ لیا، یعنی چاروں اطراف سے گھیر لیا، تو جو رائے شماری کا جو پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ پس پش اس کو ڈال دیا. دونوں ممالک کے درمیان 3 جنگیں بھی ہیں، 1948، 1965 اور 1971. لیکن عوام کے حق خود ارادیت یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے مراد کیا ہے بیٹا؟ کہ بھائی وہ کشمیر کے جو عوام ہیں وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ، یہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اور ریاست جموں و کشمیر کا جو تنازعہ ہے وہ انصاف کے مطابق جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. قائد اعظم بڑے اصول پسند سیاستدان تھے. ٹھیک ہے بیٹا. پولیٹیشین آف پرنسپل جس کو ہم کہتے ہیں. آپ نے صرف ان ریاستوں کو پاکستان میں شامل کیا جنہوں نے اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. ٹھیک ہے بیٹا. یعنی اصول پسند سیاستدان تھے قائد اعظم محمد علی جناح، اور آپ نے صرف انہی ریاستوں کو پاکستان میں شامل کیا جنہوں نے اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. اب وہ کون سی ریاستیں تھیں جنہوں نے اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا؟ ان کے نام لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں بہاولپور کی ریاست تھی، خیرپور کی ریاست، کھاران اور مکران وغیرہ کی ریاستیں شامل تھیں جنہوں نے اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. پھر اس کے بعد بیٹا قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ٹرائبل ایریا کے جو علاقے تھے نا، ٹرائبل ایریا کے قبائلی علاقوں کی خود مختاری، ٹھیک ہے بیٹا، اور آزادی کی مکمل پاسداری کرنے کا اعلان کیا. announced that tribal area would continue to enjoy full freedom and their independence and freedom would be looked after. قائد اعظم نے قبائلی علاقوں کی خود مختاری اور آزادی کی مکمل پاسداری کرنے کا اعلان کیا. کیوں؟ کہ انگریز دور حکومت میں بھی قبائلی علاقے آزاد اور خود مختار تھے. جب قبائلی عمائدین، ٹھیک ہے بیٹا، یعنی عمائدین مطلب ان کے جو حکمران یا سربراہان، ٹھیک ہے، جب قبائلی عمائدین نے اپنی مرضی اور رضامندی، ٹھیک ہے، اپنی مرضی اور رضامندی سے اپنی خود مختاری اور آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ جب الحاق کیا تو قائد اعظم نے کیا کہا؟ قائد اعظم نے غیور اور بہادر قبائلی عوام کو پاکستان کی شمالی مغربی سرحدوں کے محافظ قرار دیا. ٹھیک ہے. قائد اعظم ڈکلیئر بریو ٹرائبل پیپل ڈیفینڈر آف دا نارتھ ویسٹرن بارڈر آف پاکستان. اس کے بعد بیٹا قیام پاکستان سے خیبر پختونخوا جو موجودہ نام ہے، صوبہ سرحد پرانا نام تھا، اس کو ہم شمال مغربی سرحدی صوبہ بھی کہتے تھے. تو قیام پاکستان سے خیبر پختونخوا میں
کچھ ریاستوں کا وجود برقرار رہا پاکستان بننے کے بعد بھی. ٹھیک ہے. اب وہ کون سی ریاستیں تھیں بیٹا؟ دیر، سوات اور چترال کی ریاستوں کا وجود علیحدہ قائم رہا پاکستان بننے کے بعد بھی، لیکن ان علاقوں کے عوام کو وہ سہولیات حاصل نہیں تھی جو مغربی پاکستان کے عوام کو حاصل تھی. چنانچہ یحییٰ خان نے 1969 میں ان ریاستوں کی جو علیحدہ حیثیت تھی نا اس کا خاتمہ کر دیا. کون سی ریاستوں کا؟ دیر، سوات اور چترال کا. اور ان تینوں ریاستوں کو ملا کر مالاکنڈ ڈویژن تشکیل دیا گیا. ٹھیک ہے بیٹا، یہ شارٹ کوشچن بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو خیبر پختونخوا کا انتظامی حصہ بنا دیا. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا جی، A large number of princely states were situated between Pakistan and India, around about 635 states. But most of the states took their decision to join Pakistan or Hindustan. But however, no decision could be made about the fate of Kashmir, Jammu and Kashmir, Junagadh, Manaudar state. The rulers of Junagadh and Manaudar announced their accession to Pakistan. But what happened? India occupied them through military action. Nizam, the ruler of the state of Hyderabad Deccan, decided not to join either of the two countries. He intended to give his state an independent status, but unfortunately Indian army attacked Hyderabad Deccan and forcefully incorporated Hyderabad Deccan into India. Majority of the people in Hyderabad, Deccan, Junagadh and Manaudar was non-Muslim. But a vast majority of the people of Jammu and Kashmir was Muslim. Kashmiri people wanted accession to Pakistan, but as a result of Hindu Raja's understanding with the Indian rulers, Indian forces invaded the Kashmir Valley. The people of Kashmir started their fight for freedom, and Indian army tried to crush the wishes of the Kashmiri people. But after meeting with a failure in their attempt, India took Kashmir issue to the United Nations Security Council. Security Council helped enforce ceasefire, and Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister of India, promised to hold a plebiscite after the establishment of peace. Plebiscite means Rai Shumari karana. But when India grabbed Kashmir, kuchal dena, jakad dena, charo taraf se, she backed out on its promise for a plebiscite. Pakistan and India fought 3 wars in 1948, 1965 and 1971 so far, but the right of self-determination of the Kashmiri people is being ignored. The Kashmir issue could not be settled according to the principles of justice so far.
قائد اعظم محمد علی جناح was a politician of principle. He joined only those states with Pakistan which acceded to Pakistan with their free will. The states of Bahawalpur, Khairpur, Kharan and Makran were among those who acceded to Pakistan with their free will. Write the name of those states which acceded to Pakistan with their free will. ان ریاستوں کے نام لکھیں جنہوں نے اپنی مرضی اور رضامندی سے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. یہ شارٹ کوشچن آ سکتا ہے, تو آپ نے اس کا آنسر کیا دینا بیٹا؟ بہاولپور, خیرپور, خاران اینڈ مکران. قائد اعظم محمد علی جناح announced that tribal areas would continue to enjoy full freedom and their independence and freedom would be looked after. Why? Because tribal areas were independent and free in British rule also. When the tribal leaders maintaining their independence and freedom declare their accession to Pakistan, یعنی جب قبائلی عمائدین نے یا قبائلی رہنماؤں نے اپنی مرضی اور رضامندی سے اپنی خود مختاری اور آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, ٹھیک ہے. when the tribal leaders maintaining their independence and freedom declare their accession to Pakistan, what did Qaid Azam say? Qaid Azam declare, brave tribal people, defenders of the northwestern border of Pakistan. Last paragraph is about Malakand division. In Northwest Frontier Province, NWFP mean Northwest Frontier Province. Present name of this province is KPK, Khyber Pakhtunkhwa. In KPK, in Khyber Pakhtunkhwa, Dir, Swat and Chitral maintain their identity as independent states even after the establishment of Pakistan. یعنی پاکستان کے 4 صوبے ہیں, ان 4 صوبوں میں سے ایک صوبہ خیبر پختونخوا ہے. اس میں بیٹا 3 ریاستیں ایسی تھیں جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی, ٹھیک ہے, وہ آزاد اور خود مختار تھیں. انہوں نے الحاق نہیں کیا پاکستان کے ساتھ, ٹھیک ہے, ابھی تک نہیں کیا تھا. اچھا جی, یعنی ان تینوں ریاستوں کا الگ وجود قائم رہا. maintain their identity as independent states even after the establishment of Pakistan. The people of these areas means the people of these states were not enjoying such facilities as the people in West Pakistan were enjoying. So General Yahya Khan abolished the separate status of these states. Abolish means خاتمہ کر دیا, ٹھیک ہے بیٹا, یعنی علیحدہ ریاستوں کا جو وجود تھا نا, اس کو جو حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا. So Yahya Khan abolished the separate status of these states. Which states? Dir, Swat and Chitral in 1969. In which year? In 1969. So these 3 states were merged to form Malakand division. ان ریاستوں کو آپس میں یعنی ملا کر مالاکنڈ ڈویژن تشکیل دی. So it was made a administrative part of خیبر پختونخوا. یہ تو بیٹا آج ہمارا لیکچر نمبر 8 تھا, اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں, شارٹ کوشچن جو تھے جو آ سکتے تھے, جیسے کہ میں نے کچھ ریاستوں کا نام لیا, آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی ریاستیں تھیں جن کے بارے میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہو چکا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہیں یا ہندوستان کے ساتھ.
پھر ان میں کچھ ایسی ریاستوں کا ذکر کیا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کہ جن میں عوام کی جو اکثریت تھی وہ غیر مسلم بھی تھی۔ پھر ان میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹا ان ریاستوں کا ذکر بھی کیا تھا جنہوں نے اپنی مرضی اور رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ ہمارا آج کا لیکچر نمبر 8 تھا۔ تھینک یو جی۔